قد وجهت كلي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، حاضرین، اس نشست کا موضوع ہے راہب اور ساحر کا واقعہ اور ایمان کی فتح. راہب وہ جو اللہ کا نام لینے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے درویشی اختیار کرے اور ترک دنیا کر کے اللہ میں لگا رہے، عبادت میں لگا رہے. ساحر کے معنی جادوگر کے ہیں. حدیث شریف کے اندر راہب و ساحر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور حدیث صحیح ہے. اس لیے آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھا جا رہا ہے. یہ ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہے اور آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طرح لاج رکھتا ہے، اور جب محسوس ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو شکست ہو گئی، عین اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنا بول بالا کر دیتا ہے اور ایمان کو فتح نصیب کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا اور احادیث صحیحہ میں یہ واقعہ منقول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں میں، اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اپنی اصلی شکل میں کچھ لوگوں کے اندر موجود تھی اور وہ حضرت عیسیٰ کے دین حق پر عمل پیرا تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی مملکت میں دونوں طرح کے لوگ رہتے تھے. بت پرست بھی رہتے تھے اور خدا پرست بھی رہتے تھے، لیکن خدا پرستوں کی تعداد بہت کم تھی اور باطل پرستوں اور بت پرستوں سے پورا ملک بھرا ہوا تھا. اور بادشاہ بھی بت پرست تھا، اور بادشاہ جادو اس پر عقیدہ رکھتا تھا. بت پرستی جب آتی ہے تو اپنے جلو میں اور اپنے پیچھے اور اپنے ساتھ یہ سب نحوستیں اور لعنتیں لے کے آتی ہے. جادو کا فروغ، جادوگروں کی رونق، جوتشیوں کی باتوں کے اوپر بڑے بڑے اعمال کی بنیاد رکھنا، یہ بات اس زمانے میں بھی تھی. بت پرست بادشاہ نے جادوگر کو بڑی اہمیت دے رکھی تھی، اور ایک جو ماہر جادوگر تھا، قدیمی اور پرانا جادوگر تھا، اس کا بادشاہ اس کی کفالت کرتا تھا اور بادشاہی کی طرف سے اس کے مصارف پورے کیے جاتے تھے. شاہی جادوگر، دوسرے لفظوں میں کہیے کہ وہ شاہی جادوگر تھا. تو وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا. جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میری موت سامنے ہے، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کا نواخوار ہوں اور آپ کے دسترخوان کے اوپر میری پرورش ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ فن آپ کے ملک میں باقی رہے اور آپ کے کام آئے. تو کوئی ہونہار ذہین لڑکا ہو وہ مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں. تو بادشاہ نے اپنے خاندان کا ایک ہونہار لڑکا اس کے حوالے کر دیا کہ اس کو جادوگر بناؤ اور اس کو جادو سکھاؤ. تو وہ وہاں جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس جاتا رہتا تھا. راستے میں ایک خدا ترس، ایک درویش، ایک فقیر، ایک اللہ والے کا بھی مکان تھا. ٹوٹا پھوٹا مکان رہا ہوگا. اس میں وہ اللہ والا، وہ راہب، وہ تارک الدنیا، وہ خدا کی عبادت کرنے والا اس میں رہتا تھا. تو لڑکے کا دل اس کی طرف بھی مائل ہوا اور اس سے بھی ملنے لگا، راہب سے. راہب کی باتیں اس کی سمجھ میں آئیں، جادوگر کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں. جو آدمی اچھا ہوتا ہے، جس کی فطرت سلیم ہوتی ہے، اس کو سچی بات ہی اس کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے، غلط بات اس کو کھٹکتی رہتی ہے. لڑکا سلیم الطبع تھا، اس لیے راہب کی باتوں سے تو اس کو سکون ہوا، مگر جادو کی باتوں سے اس کو سکون نہیں ہوا.
باطل اس کے دل کی گہرائی میں نہیں پہنچا، حق پہنچ گیا۔ آخرکار وہ راہب کے ہاتھ پر ایمان لے آیا اور راہب کے مذہب کو سچ سمجھنے لگا اور اس سے مذہبی تعلیم حاصل کرتا رہا، توحید خدا پرست ہو گیا۔ راہب کے پاس وقت گزارنے کی وجہ سے ساحر یعنی جادوگر کے پاس وقت گزارنے کا اس کے پاس موقع ہی نہیں تھا، اس لیے ساحر کو غصہ آتا تھا، روزانہ وہ اس کے اوپر بھڑکتا تھا کہ تم یہاں دیر سے آتے ہو اور ہمارے پاس وقت نہیں دیتے ہو۔ تو یہ بات اس نے راہب سے کہی، اس اللہ والے سے کہی کہ ساحر میرے اوپر غصہ ہوتا ہے، بھڑکتا ہے۔ تو راہب نے جان بچانے کے لیے اس سے کہا کہ تھوڑا سا جھوٹ بول دو۔ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا اس کی اجازت ہے، مصلحت آمیز دروغ بے از راستی فتنہ انگیز، ایسی سچائی جس سے آدمی کو جان ہی سے ہاتھ دھونا پڑے، اس کے مقابلے میں اگر تھوڑا سا کوئی بیان خلاف واقع دے دے اور جان بچ جائے تو اس کی اجازت ہے۔ تو جادوگر جب غصہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ راہب نے کہا تھا کہ یہ کہہ دینا کہ بادشاہ نے روک لیا تھا، بادشاہ کے پاس دیر لگ گئی تھی، بادشاہ سلامت نے ہم کو روکے رکھا۔ اور جب بادشاہ کے پاس دیر سے پہنچتے تھے تو بادشاہ سے کہتے تھے کہ جادوگر نے ہم کو روک رکھا تھا۔ جادوگر جب غصہ ہوتا تھا تو بادشاہ کا حوالہ، اور بادشاہ غصہ ہوتا تھا تو جادوگر کا حوالہ۔ اس طرح کام چلتا رہا، جادوگر کے بھی غصے سے بچ گئے اور بادشاہ کے بھی غصے سے نجات مل گئی۔ اب برابر یہ اپنے معمول پر عمل کرتے رہے، یعنی اس راہب اور درویش سے اس کا علم سیکھتے رہے۔ ایک دن ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ راستے کے اندر شیر ببر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے لوگوں کو ادھر سے ادھر جانے سے روک دیا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ شیر کے رہتے ہوئے کوئی اس راستے کو عبور کرے۔ ایک مخلوق جمع ہو گئی ادھر بھی اور ادھر بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آج راہب اور ساحر کے امتحان کا موقع ہے کہ راہب کا مذہب سچ ہے یا ساحر کا مذہب سچا ہے۔ تو ایک پتھر انہوں نے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا مذہب سچا ہے تو اس شیر کو اس راستے سے ہٹا دے۔ ایک پتھر اس شیر کے مارا، جیسے ہی اس شیر کے وہ پتھر لگا وہ شیر اس راستے سے غائب ہو گیا۔ تو دل میں بیٹھ گیا کہ راہب کا مذہب حق ہے۔ اتنا منظر دیکھ کر بہت سے لوگ لڑکے کے لیے ان کے دل میں اہمیت بیٹھ گئی اور بہت سے لوگ شاید لڑکے پر ایمان بھی لے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو کرامات عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص قسم کی تاثیر عطا کر دی، اور تاثیر و کرامات یہ عطا کر دی کہ کوئی اندھا ہوتا تھا اور یہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا تھا تو وہ اندھا دیکھنے لگتا تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، ایسے ہی اس مومن کو اور اس نوجوان کو اللہ نے کرامت عطا کر دی۔ کوئی سخت بیمار ہوتا تھا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ بڑا چرچا ہوا، بڑا شہرا ہوا، جتنے بیمار تھے وہ سب آنے لگے دعا کرانے کے لیے اور اس کے ہاتھ کی برکت لینے کے لیے۔ راہب سے اس نے پوری بات بتائی کہ شیر راستے میں تھا اور میں نے یہ کہہ کر اس کو ڈھیلا مارا کہ اے اللہ، اگر راہب کا مذہب حق ہے تو اس شیر کو راستے سے ہٹا دے، اور میرا ڈھیلا لگتے ہی شیر دم ہلاتا ہوا راستے سے ہٹ گیا۔ راہب نے کہا بیٹا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ گرو گڑ ہی رہے اور چیلے شکر ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت زبردست ایمان عطا کر دیا ہے، اب تو تم مجھ سے بھی افضل ہو۔ لیکن بیٹا، اس راستے کے اندر آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایمان کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بیٹا، تم کو تو اس میں قربانی دینی پڑے گی، تم کو ستایا جائے گا، کیونکہ بادشاہ بت پرست ہے، جادوگروں کو اہمیت دیتا ہے۔ بادشاہ تم کو ستائے گا، اس کی پولیس اور فوج ستائے گی اور تم سے طرح طرح کے راز اور بھید پوچھے گی۔ سب کچھ تم بتانا، لیکن میرا نام نہ بتانا، تاکہ میری جان بچی رہے۔ حاضرین، وقفے کا وقت ہو گیا ہے،
انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اس لڑکے کے ہاتھ میں شفا ہے، اس کی پھونک میں شفا ہے، وہ دم کر دیتا ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے، ہاتھ پھیر دیتا ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ اس کا چرچا پورے شہر میں اور شہر کے اطراف میں ہونے لگا۔ بادشاہ کا ایک وزیر و مصاحب تھا جو بادشاہ کی ناک کا بال تھا، لیکن نابینا ہونے کی وجہ سے بہت ملول اور غمزدہ رہتا تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ شاہی خاندان کا لڑکا، اس کو یہ کرامت حاصل ہے اور اس کو بہت بڑی شفا کی طاقت ملی ہوئی ہے، تو وہ ان کے پاس حاضر ہوا وزیر، اور بہت سارا ہدیہ اور بہت سے نذرانے لے کر، اور کہا میں اندھا ہو گیا ہوں، میرے بینائی کا انتظام کیجئے، میری آنکھیں اچھی کر دیجئے۔ تو لڑکے نے کہا ہم کسی کو نہیں اچھا کرتے، اللہ تعالیٰ اچھا کرتا ہے۔ اگر آپ اس غلط فہمی میں ہیں کہ جادو ہے یہ، تو ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں، اللہ تعالیٰ اچھا کرتا ہے، پہلے اس اللہ پر ایمان لاؤ، پھر میں تمہارے لیے دعا کروں۔ تو وہ تو بینائی چاہتا تھا، شفا کے لیے اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے لیے دعا کی، تو اس کی آنکھیں جگنوں کی طرح چمکنے لگیں، بینا ہو گیا۔ بادشاہ کے دربار میں جب پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا تو تعجب کیا کہ یہ تو اندھا ہو گیا تھا، اس کو بینائی کہاں سے ملی؟ تو وزیر سے پوچھا، سختی کی۔ لڑکے نے یہ کہہ دیا تھا کہ بادشاہ کے یہاں اگر تمہارا پتہ چل جائے تو ہمارا نام نہ بتانا، لیکن بادشاہ نے پوچھا کہ تم کو بینائی کہاں سے ملی؟ تو پہلے تو اس وزیر نے چھپایا، لیکن جب سختی کی گئی تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا کہ وہ لڑکا جو شاہی خاندان کا ہے اور جو جادوگر کے پاس آتا جاتا تھا، اس سے مجھ کو شفا ہوئی ہے، اور اس نے مجھ کو پہلے یہ کہا کہ خدا پر ایمان لاؤ، اور میں نہیں شفا دیتا بلکہ اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور تم کو شفا ہو جائے گی۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ جس بت پرستی کو ترقی دینے کے لیے ہم نے یہ پاپڑ بیلے تھے اور اس کو جادو کر کے یہاں بٹھایا تھا، تو سب اس ناکام ہو گئی، ہماری ترکیبیں الٹی ہو گئی، سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، آگ بگولا ہو گیا، اور حکم دیا اس نے کہ لڑکے کو بلایا جائے اور اس سے ساری باتیں اگلوائی جائیں کہ راز کیا ہے، یہ جادوگر ہے یا کچھ اور ہے، یہ تو بت پرستی کو مٹا دے گا۔ تو لڑکے کو تکلیف دی گئی، مارا پیٹا گیا، ستایا گیا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام لے لیا کہ ہم کو یہ سب تعلیم راہب سے ملی ہے۔ تو بادشاہ نے پہلے تو وزیر سے کہا کہ جو مذہب تم نے اختیار کیا ہے یا تو اس کا انکار کرو ورنہ تمہارا سر قلم کر لیا جائے گا۔ چنانچہ وزیر سے جب کہا گیا تو وزیر نے کہا کہ نہیں، مجھ کو صحیح راستہ مل گیا ہے، اب میں اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو قتل کر دیا گیا۔ پھر راہب کو بلایا گیا اور کہا یا تو اس دین سے توبہ کرو اور بت پرستی کو تسلیم کرو ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ راہب نے بھی بت پرستی اختیار کرنے سے انکار کر دیا، اس کی بھی گردن مار دی گئی۔ اب لڑکے کا نمبر تھا، لڑکا نوجوان تھا، ہونہار شاہی خاندان کا لڑکا، اپنے خاندان کے فرد کی جان کیسے لی جائے، بہت دھمکی دی گئی لیکن لڑکا نہیں مانا۔ تب بادشاہ نے کہا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اس کو دھمکی دو کہ یا تو اس دین سے انکار کرے جس کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، خدا کا انکار کرے، اور نہیں تو اس پہاڑ کی چوٹی سے اس کو نیچے ڈال دیا جائے گا۔ تو جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ پہاڑ کی چوٹی سے مجھے ڈال دیا جائے گا، میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس دین کا انکار کر دے جس کی دعوت دے رہا ہے۔ چنانچہ پہاڑ کی چوٹی پر فوجی لے کر گئے، جلاد لے کر گئے اور کہا کہ یا تو اس دین کا انکار کرو نہیں تو اس پہاڑ کی چوٹی سے ڈال دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، ریزے ریزے ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی کرو، ہم کو اللہ نے سچا راستہ دکھا دیا ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کا ایمان مل گیا، ہم اس ایمان سے واپس کفر کی طرف نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا پہاڑ ہلا، اور ہلتے ہی پہاڑ کے وہ جو لے گئے تھے لڑکے کو وہ سب نیچے آ گئے،
ریزہ ریزہ ہو گئے، اور یہ شخص صحیح سالم پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا رہا اور وہاں سے پھر بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، پوچھا کہ وہ فوجی اور وہ جلاد کیا ہوئے؟ کہا وہ سب تباہ و برباد ہو گئے اور اللہ نے مجھ کو بچا لیا۔ وہ پہاڑ ہلا اور ایسا ہلا کہ ٹھہر نہیں پائے، نیچے چلے گئے، سب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قابل، مگر بادشاہ نہیں مانا۔ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ اس نے پھر بلایا 2-3 فوجیوں کو اور کہا کہ اس کو کشتی پہ بٹھاؤ، بیچ دریا میں لے جاؤ، اور بیچ دریا میں اس سے کہو کہ یا تو اس دین سے توبہ کرو ورنہ تم کو دریا میں ڈبو دیا جائے گا، کشتی سے اٹھا کر دھارے میں، موج میں اور مجدھار میں ڈال دیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ مجدھار میں جا کر اس کو خوف سوار ہو اور یہ اس سے باز آ جائے، لیکن کشتی میں لے گئے اور بیچ مجدھار میں جب پہنچے تو کہا یا تو اس دین سے اور ایمان سے توبہ کرو ورنہ تم کو دریا میں غرق کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا غرق کرو یا نہ غرق کرو، ہم کو صحیح راستہ مل گیا، اس راستے سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کشتی ایسی ہلی اور ایسی ڈاما ڈول ہوئی کہ وہ لے جانے والے ڈوب گئے اور یہ صحیح سالم واپس آ گیا۔ پھر بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ کفر کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، پتھر سے چشمہ نکل آتا ہے، مگر بعض لوگوں کے دل پتھر اور لوہے سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اسی پر بادشاہ کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، مگر ایمان نہیں لایا۔ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ کچھ تو بادشاہی غرور ہوتا ہے اور کچھ مصاحبین اور زیادہ مغرور کر دیتے ہیں۔ مصاحبین نے اور مشیر کار اور حاشیہ بردار لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب اس کو ختم کیے بغیر بت پرستی بچے گی نہیں، بت پرستی ختم ہو جائے گی اور ایمان پھیل جائے گا جب تک یہ لڑکا زندہ، اس لیے اس کو ختم کرنا تو ہر حال میں ضروری ہے۔ چنانچہ جلادوں سے کہا پھر اس کو ذبح کیا جائے۔ لڑکے نے کہا کہ چاہے جتنی تدبیریں کرو اور تم مجھ کو ختم نہیں کر سکتے، موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر واقعی تم مجھ کو مارنا چاہتے ہو تو میں خود ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے سے تم مجھ کو مار سکتے ہو۔ تو بادشاہ کو تو بھوت سوار تھا کہ کسی طرح یہ لڑکا ختم ہو جائے تاکہ بت پرستی بچ جائے۔ تو کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا طریقہ یہ ہے کہ ایک میدان کے اندر سب لوگوں کو جمع کرو اور اونچے تخت کے اوپر مجھ کو کھڑا کرو، جیسے سولی دی جاتی ہے ایسا تختے کے اوپر مجھے کھڑا کرو، اور دوسری طرف پچھم کی طرف مجھ کو کھڑا کرو، اور پورب کی طرف تیر لے کر تم خود کھڑے ہو جاؤ یا تمہارا آدمی کھڑا ہو جائے اور میرے اوپر تیر چلائے تو میں مر جاؤں گا۔ اس کے تیر چلانے سے میری موت ہو جائے گی، مگر جو تیر چلائے میرے اوپر وہ یہ کہہ کر تیر چلائے بسمی ربی ھذا الغلام، کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام سے اس پر تیر چلا رہا ہوں۔ جب میرے رب کے نام سے تیر آئے گا تو اس تیر کو میں قبول کروں گا اور میری روح میرے جسم سے نکل جائے گی۔ تو بادشاہ کو تو بخار تھا کہ کسی طرح لڑکا مر جائے تاکہ بت پرستی کا مذہب بچ جائے۔ چنانچہ میدان میں اعلان کیا گیا، ڈھڈورا پیٹا گیا، پورا شہر اکٹھا ہو گیا، کھچا کھچ میدان بھر گیا، تیر رکھنے کی جگہ نہیں رہی۔ سولی کے تختے پر لڑکے کو کھڑا کیا گیا اور دوسری جانب تیر اور کمان لے کر تیر انداز کھڑا ہوا اور اس نے کہا بسم ربی ھذا الغلام۔ حاضرین، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب بادشاہ اتنی کارروائی کر رہا تھا، اونٹ کی چوری کوئی جھک کے نہیں کرتا، کھڑے ہو کے ہی کی جاتی ہے۔ بادشاہ کے یہاں جب اتنی کارروائیاں ہو رہی تھی تو پورے شہر میں چرچا تو تھا ہی کہ ایک لڑکے کو بادشاہ مارنے کے در پہ وہ مار نہیں پا رہا۔ تو جب چرچا ہوا کہ اس لڑکے کو وہاں تیر چلایا جائے گا تو پوری دنیا اکٹھی ہو گئی، اور اتنے بڑے مجمع میں تیر چلانے والے نے کہا بسم ربی ھذا الغلام، کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے میں تیر چلا رہا ہوں۔ جیسے ہی تیر چلایا اس نے یہ کہہ کر کے تو کنپٹی پر تیر لگا اور لڑکے نے کنپٹی پر ہاتھ رکھ دیا اور وہیں پر جان دے دی۔ اب بچے کی زبان پر تھا کہ کسی طرح نہیں مارا جا سکا، جب رب کا نام لیا گیا تب وہ مارا جا سکا۔ تو سب لوگوں نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، کہ اس لڑکے کے رب پر ہم ایمان لائے۔ مرد اور عورتیں سب ایمان لے آئیں۔ بادشاہ اتنا آگ بگولا ہو گیا اور آپے سے باہر ہو گیا کہ یہ تو لڑکا بڑا ہوشیار نکلا،
اپنی موت کے ذریعے تھے، تو سب کو کلمہ پڑھا لیا اس نے. تو اب خندقیں کھدوائی گئیں اور سب میں الاؤ جلایا گیا، آگ بھروا دی گئی اور سب کو آگ کے کنارے کھڑا کیا گیا کہ یا تو کفر اختیار کرو اور یا اس آگ میں جلا دیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آگ میں جلاتے گئے لیکن کسی شخص نے کفر اختیار نہیں کیا، سب جل گئے مگر اپنے ایمان کی حفاظت کی. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. کہ خندق والے جنہوں نے خندق میں آگ جلائی تھی وہ برباد ہوئے، اور آگے ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. کیوں جلائے گئے؟ آگ میں ایمان لانے کی وجہ سے. تو حاضرین، کہنے والے نے جو بات یہ کہی ہے وہ کتنی صحیح ہے کہ ایمان پر کبھی جبر نہیں کیا گیا، ہمیشہ مجبور کیا گیا بے ایمانی پر، کفر پر لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے، بے ایمانی اختیار کرنے پہ مجبور کیا گیا ہے. ایمان تو ہمیشہ دل کا سودا رہا ہے کہ جس کا دل جمے اور جو خوشی سے ایمان لانا چاہے وہ ایمان لائے. تو یہاں ایک بات توجہ کی ہے کہ آگ میں جلا کر ان لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جلانے والے کامیاب رہے یا جل جانے والے کامیاب رہے؟ ظاہر میں تو جو جلانے والے وہ کامیاب ہیں اور جن کو جلایا گیا وہ شکست کھا گئے، لیکن اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو جلانے والے ناکام ہو گئے اور جو جل گئے وہ کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ وہ جل تو گئے لیکن جل کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ایمان پر آگ بھی فتح نہیں پا سکتی. ایمان کو اگر آگ چاہے کہ ایمان ختم کر دے، ایمان نہیں ختم ہوگا، آگ بجھ جائے گی مگر ایمان باقی رہے گا. تو حقیقت میں تو جو جل گئے انہوں نے ایمان کو بچایا، ایمان کی فتح ہوئی. اس واقعے سے کفر شکست کھا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.